اسٹڈی کریں گے مقدس متی کی انجیل باب 2 اس کی پہلی آیت سے۔ اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کمترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس کے گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کے ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کے واپس چلے گئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا اور وہاں رہ، جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تب وہ اٹھ کر رات ہی کو بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند کے نبی نے کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ مذاق کیا تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے دریافت کیا تھا۔ تب وہ جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہوا کہ راما میں نو اور تلخ زاری کی ایک آواز سنی گئی، راحیل اپنے بچوں پر رو رہی ہے اور ان کی بابت تسلی پذیر ہونے سے انکاری ہے، کیونکہ وہ ہیں نہیں۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ تب وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آیا، مگر جب سنا کہ ارکلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیوں میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈر، اور خواب میں آگاہی پا کر جلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نامی ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو وہ ناصری کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ باب 3۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیوں کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو،
کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر عیسیٰ نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کے لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور فقیہ اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کو جڑ پر اب بھی کلہڑا رکھا ہوا ہے، بس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہیوں کو کھتے میں جمع کرے گا۔ پربھو سے کو اس کی آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ تب یسوع جلیل سے اردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا تاکہ اس سے بپتسمہ پائے، لیکن یوحنا نے اسے منع کر کے کہا کہ میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تم میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب ہونے دے، کیونکہ ہمیں مناسب ہے کہ یوں ہی ساری راستی پوری کریں۔ تب اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ پا کر فی الفور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اسے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز آئی، یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔